بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاعل. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الغمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: وبه قال حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز اور خواتین محترمات اور طالبات و طلباء عزیز، اس خطے میں اور اس علاقے میں حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے. ہمیشہ سے ہی میں اس کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت باور کرتا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے. یہاں پر آنے کے بعد اور حاضری کے بعد وہ جذبات اور وہ احساسات جو اس خطے سے وابستہ ہیں وہ اچھل کر اور طاقت کے ساتھ سینے میں جوش مارتے ہیں، اور اجداد کی، وطن کی محبتیں غالب ہوتی ہیں، غالب آتی ہیں. فطری بات ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کے لیے مجبور کیے گئے اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ کی جانب سفر کے لیے پرعزم ہے، تو حدیث میں ہے، روایت ہے کہ بار بار آپ ٹھہرتے ہیں، مکہ کی جانب دیکھتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور زبان پر یہ کلمات ہیں آپ کے کہ اے مکہ، خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے باشندے مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیتے. یہ وطن کی محبت ہے اور وطن کا تعلق ہے جو فطری بھی ہے اور ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے اور دین کی تعلیم بھی ہے. آپ کے حقوق بلا شبہ قائم ہیں. ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، آپ سے معذرت اور معافی کا طلبگار ہوں. ابھی جو میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، اتفاق سے مولانا مفتی محمد امین صاحب محتمین صاحب نے ان کی زبان پر وہ کلمات جاری ہو گئے. آج اس خطے کے اندر اور اس علاقے میں، بلکہ علاقۂ کشمیر میں، جو علم کی بہار ہے، حدیث کا غلغلہ ہے اور پرانی تعلیمات کا دورہ ہے، شہرہ ہے، بلا شبہ یہ انور شاہ کے علوم کی کشش، ان کی علوم کی خوشبو اور ان کی تمام محنتوں کا ثمرہ ہے. آج تک اہل گجرات، جہاں پر علامہ کشمیری نے اپنی عمر کے آخری 5 سال گزارے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات کے اندر، وہاں کے
اہل علم، اہل نظر اور اہل فکر حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گجرات میں اور علاقۂ گجرات میں جو علم کی بہاریں ہیں یہ انور شاہ کے وجود کی احسان مند ہے کہ اتنا کم عرصے میں رہے انور شاہ کشمیری، لیکن ان کے وجود کی برکت سے جو اس علاقے کے اندر علم کی بہار آئی، اس کا تمام تر صحرا علامہ کشمیری کے سر بنتا ہے۔ پھر وہ وطن اور وہ ان کا علاقہ جہاں ان کی روح بے قرار و بے چین رہتی، اور ساتھ میں ایک مرتبہ تو لازمی ورنہ 2 مرتبہ اور اس سے زائد مرتبہ ان کا سفر ہوتا اور طویل قیام ہوتا۔ ان کے برادران اور ان کے برادر زادے کچھ حضرات نے ان کا سفر نامہ مرتب کیا علامہ کشمیری کا، جو مختلف مواقع پر لوڈاب میں وہ تشریف لائے ہیں۔ وہ کافی انہوں نے مجھے ادا کی، میں نے کچھ اس میں تصحیح کے ساتھ اپنے ادارے سے شائع ہونے والے رسالہ محدث اصل میں شائع کیا۔ اس وقت وہ کن صعوبتوں کے ساتھ تشریف لاتے، ان کی پریشانیوں کے ساتھ۔ یہ بھی ارشاد فرمایا دیوبند کے اندر درس میں بخاری شریف میں کہ مجھے کبھی کبھی کشمیر سے دیوبند تک پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا وقت لگا۔ 1 مہینہ میں مسلسل لگاتار سفر میں رہا ہوں، پہاڑوں پر، گھاٹیوں میں اور جنگلات کو عبور کر کے میں پہنچا ہوں دیوبند علم کے حصول کے لیے اور سفر کیا ہے۔ ان کے دور میں بھی سفر اتنا آسان اور اتنا سہل نہیں تھا جتنا آج آسان اور سہل ہے۔ میں نے صبح فجر کی نماز اپنے گھر پر پڑھی اور اس کے بعد 9 بجے چائے میں نے سری نگر ایئرپورٹ پر پی۔ اتنا آسان ہے، کہاں 1 مہینے کی مسافت اور کہاں چند گھنٹوں کا سفر۔ اس زمانے کی صعوبتیں ناقابل برداشت ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے قربانیاں دی، اور قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو علاقے کے اندر علم کا چرچا ہے اور علم کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، بلا شبہ اس کا صحرا علامہ کشمیری کا سر ہے۔ اور صحیح کہا مفتی صاحب نے کہ جس وقت یہاں بخاری کا زمزمہ بلند ہوتا ہے یا قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، تو انور شاہ کی روح بالیدگی محسوس کرتی ہے اور مسرت محسوس کرتی ہے، اور بلا شبہ مطمئن اور پرسکون ہوتی ہوگی یقیناً عالم بالا کے اندر۔ بہرحال اس مختصر تمہید کے بعد یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ کی تصنیف، احادیث کے ذخیرے میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث پاک، اس کے اندر اس مجموعے کو سیدنا امام بخاری کے ایک خاص درجہ، ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اگرچہ اس فن میں دوسرے محدثین نے بہت کوشش کی اور بہت اس فن کے اوپر اور اس موضوع کے اوپر انہوں نے تصانیف تیار کی، کتب تیار کی، لیکن بخاری کا ہم پلہ کوئی قرار نہیں دیا جا سکا۔ علماء کا مشہور مقولہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، آپ کے کانوں میں یہ مقولہ پڑا ہوگا، اہل علم نے آپ کو سنایا ہوگا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ پختہ اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اور پکی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری کی صحیح ہے۔ یہی صحیح بخاری جو ہمارے سامنے ہے۔ کشمیری نے اس مقولے کو نقل کیا اور پھر تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، اور فرمایا بخاری کے بعد جو حضرات، جن حضرات نے احادیث کے مجموعے اور تصانیف تیار کی ہیں، ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد والوں کے مقابلے میں بخاری کی کتاب سب سے زیادہ قابل اعتماد اور سب سے زیادہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے پکی اور سچی کتاب ہے۔ لیکن بخاری سے پیشتر جو مجموعے وجود میں آ چکے تھے، جو کم از کم 200 سے زائد مجموعے احادیث کے مختلف وجود پذیر ہو چکے تھے، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ اور فرمایا کہ وہ اس لیے کہ جن حضرات نے ان کو مرتب کیا
وہ یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو کہ کلہم عدول، یا پھر حضرات تابعین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، بہرحال جن کے درجات بےحد بلند ہیں۔ تو اتنی اہم ترین کتاب جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق ہوئی کسی بھی درجے میں، میرے والد مرحوم فرماتے تھے کہ چند علوم کے اثرات ہیں، اور بلا شبہ اگر ان علوم کے اندر اشتغال ہو، مشغولیت رکھے انسان، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ میرا تجربہ ہے 60 سال کا تدریس کا اور پڑھائی کا، کہ میں نے 60 سال تدریس میں اپنے گزار دیے، تعلیم میں گزار دیے۔ اس کا میرا تجربہ ہے کہ قرآن مجید سے مشغلہ رکھنے والا، قرآن مجید کو شغل بنانے والا، اس کی تفسیر بیان کرنے والا، اس کا ترجمہ کرنے والا، اس کو مطالعے میں رکھنے والا، قرآن مجید پڑھانے والا، پڑھنے والا، قرآن مجید سے کسی بھی طرح کسی کا وابستگی ہو، اس کا اس دنیا کے اندر اثر یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں گزرے گا۔ فرماتے تھے کہ ابا جی یعنی علامہ کشمیری نے فرمایا کہ جو علم حدیث سے مشغلہ رکھے گا، علم حدیث کو اپنا مشغلہ بنائے گا، حدیث کو کی خدمت کرے گا، تدریس کے راستے سے، تصریف کے راستے سے، تشریح کے راستے سے، کسی بھی طریقے پر، تو اس کا حافظہ کبھی جواب نہیں دے گا۔ قوت حافظہ اس کا ہمیشہ کام کرتا رہے گا اور حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اثر اور آپ کے کلام کی تاثیر ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری کا یہ کارنامہ ہے اور عظیم الشان کارنامہ۔ بخاری کے اس کارنامے کو جو شہرت حاصل ہوئی اور جو منزلت اور قدر کا مقام اس کو عظمت نصیب ہوئی، اس کی وجوہات ہیں، اور وہ بلا وجہ نہیں ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں۔ اس میں امام بخاری کا وفور علم، ان کا تیقظ، ان کی بیداری اور ان کا کثرت مطالعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اور تقویٰ و تقدس کہ جنہوں نے ان کی کتاب کو لازوال بنا دیا، ان کی کتاب کو جن چیزوں نے ابدیت اور مرجعیت کا مقام عطا فرمایا، اس کی بنیاد میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ سیدنا امام بخاری نے جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس فراست کے ساتھ، جس ذہانت کے ساتھ، جس تقویٰ اور تقدس کے اہتمام کے ساتھ، جس عبادت کے ساتھ اور جس خشوع و خضوع کے ساتھ اس کتاب کو انہوں نے تحریر کیا اور اس کتاب کو وجود بخشا، اس کے اندر یہی اثرات نمایاں ہونے چاہیے تھے کہ آج تقریباً 1300 سال سے زائد ہونے جا رہے ہیں کہ ان کی کتاب کو دوام حاصل ہے۔ کوئی حدیث کا طالب علم، کوئی حدیث کا استاد، کوئی درسگاہ، کوئی مدرس، کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی اس علم سے مشغلہ رکھنے والا ان کی اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کو امام بخاری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کی اس کتاب کی طرف اسے لوٹنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اور ان کا محتاج ہونا پڑے گا۔ تو یہ سیدنا امام بخاری کا کمال ہے اور ان کی حسن نیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث جس کو یہاں پر امام بخاری نے یہی کارنامہ نہیں انجام دیا اپنی اس کتاب میں کہ انہوں نے صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کر دیا اور صحیح ترین احادیث انہوں نے چھانٹ کر اپنے اصول اور اپنے قواعد کے اوپر پرکھ کر اور اس کسوٹی پر رگڑ کر اور کس کر امت کے دامن میں ڈال دی، امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اور بھی مجموعے ہیں جو صحیح ترین ہیں اور جس کے اندر درج احادیث نہایت ہی درست اور پکی ہیں، لیکن بخاری کا خاص کام یہ ہے کہ انہوں نے فقط یہی نہیں کہ احادیث جمع کی بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، آپ کی پوری حیات طیبہ کو، آپ کی پوری مبارک زندگی کو اپنی کتاب میں پیش کیا ہے، اس کا احاطہ کیا ہے۔ صحیح احادیث جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام کیا کہ پوری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ
صحیح احادیث کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کر دے۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام امام بخاری نے یہ کیا کہ ان کے دور میں جو فتنے نمایاں ہو چکے تھے، فتنے ظاہر ہو چکے تھے، گمراہ عقائد اور گمراہ افکار اور گمراہ جو چیزیں وجود پذیر ہو چکی تھی، ان سب کی تردید امام بخاری کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ تو صحیح احادیث کا اہتمام، گمراہ فرقوں کی تردید، اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین سیرت اور آپ کی زندگی کو پیش کرنا۔ پھر امام بخاری اپنا مستقل فقہ کے اندر اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ مجتہد محض ہیں، کسی کے مقلد نہیں ہیں، اپنی جس مسئلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں اس مسئلے کے اندر اپنی رائے پیش کرتے ہیں امام بخاری۔ اور اسی کتاب بخاری کے اندر اہل علم نے کہا کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ بخاری کا فہم، بخاری کی سمجھ، بخاری کی فراست، بخاری کی ذہانت، بخاری کا تدبر، بخاری کا سمجھ بوجھ ان کے تراجم کے اندر ہے۔ یعنی جو عنوان وہ قائم کرتے ہیں احادیث پر، جو باب قائم کرتے ہیں اور عنوان، اس عنوان کے اندر تمام کے تمام بخاری کی ذہانت پنہا اور پوشیدہ ہے۔ اہل علم اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کی تعیین کے لیے کہ بخاری کا مقصد کیا ہے۔ باقاعدہ کتابیں تصنیف کی گئی محض بخاری کی تراجم کو حل کرنے کے لیے۔ ابن خلدون بڑا مفکر، بڑا فلسفی اور نہایت ہی عظیم الشان عالم گزرا ہے۔ اس نے ایک موقع پر اپنی معرکہ اعلیٰ تصنیف مقدمے کے اندر لکھا کہ امت کے گردن پر ابھی تک بخاری شریف کو حل کرنے کا قرض چلاتا ہے۔ امت کے گردن سے آج تک بخاری شریف کو حل کرنے کا قرض ادا نہیں ہو سکا۔ علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ امت کی گردن سے آج تک قرآن مجید کو حل کرنے کا قرض ادا نہیں ہو سکا۔ امت کی گردن پر آج تک قرآن مجید کو حل کرنے کا قرض چلاتا ہے۔ کیسے کیسے مفسر گزر گئے، الامان الحفیظ، جن کے نام سن کر آدمی کا قلب پاش پاش ہو جائے اور ان کے رعب سے اور ان کے دبدبے سے انسان کی گردنیں احترام میں جھک جائیں۔ ناصر الدین بیضاوی گزر گئے، اور اسی طریقے پر ابن کثیر گزرے، جار اللہ زمخشری گزرے، اور ابو حیان اندلسی گزرے، قرطبی المالکی گزرے۔ اتنی تصانیف اور تفاسیر کی کتب وسیع ترین وجود میں آ چکی، لکھی جا چکی قرآن مجید کی، کہ اگر اس میدان میں ان تمام کتابوں کو جمع کیا جائے تو آپ کا یہ میدان چھوٹا پڑ جائے گا اور کتابیں باقی رہ جائیں گی، سما نہیں سکیں گی۔ اتنی تفاسیر کے لکھے جانے کے باوجود علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو حل کرنے کا حق ابھی تک ادا نہیں ہو سکا، امت کی گردن پر یہ قرض چلا آتا ہے۔ پھر فرمایا کاش شاہ عبدالعزیز دہلوی، جو کہ فرزند ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے، بڑے فرزند ہیں، دو بیٹے، شاہ عبدالقادر چھوٹے فرزند ہیں اور شاہ عبدالعزیز ان کے بڑے فرزند ہیں۔ علماء دیوبند کا فیصلہ ہے، چھوٹے بیٹے شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور اردو کے اندر ترجمہ لکھا۔ علماء دیوبند کا خیال ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر قرآن مجید عربی زبان کے بجائے اردو زبان میں نازل ہوتا کبھی، تو اس زبان میں نازل ہوتا جس زبان میں شاہ عبدالقادر نے اپنا ترجمہ لکھا ہے۔ اس شان کا ترجمہ ہے، اور کیا شان ہے۔ 29 شعبان کو چھوٹے بھائی یعنی شاہ عبدالقادر اپنی مسجد میں ہوتے، بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز کسی طالب علم کو بلاتے اور کہتے عصر کے بعد جا کر دیکھو کہ عبدالقادر کیا کر رہا ہے۔ وہ طالب علم اگر آ کر کہتا کہ شاہ عبدالقادر مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کا دور کر رہے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ آج رمضان المبارک کا چاند ہو جائے گا 29 شعبان کو۔ اگر طالب علم کہتا کہ عبدالقادر کسی کام میں لگ رہے تھے، کسی کتاب کے مطالعے میں تھے یا کسی دوسرے کام میں، تو فرماتے تھے کہ آج رمضان کا چاند نہیں ہوگا۔ فرماتے تھے کہ میرے بھائی کا کشف
اتنا مضبوط ہے کہ ناممکنات میں سے ہے کہ اس کا کشف غلط ہو۔ چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی، بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب حیات ہیں، تو جب تدفین کر دی گئی اور اگلی صبح فجر کے بعد شاہ عبدالعزیز آئے ہیں چھوٹے بھائی کی قبر پر طلباء کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد قبر پر حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد ایصال ثواب کیا۔ فرمایا تمام طلباء کی جماعت سے کہ آج عبد القادر کے حفظ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب ہٹا لیا۔ حضرت اقدس، اس کو ایسے سمجھیے، مجدد تھانوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کے اندر حضرت کو ایک صاحب پنکھا کر رہے، یہ سیلنگ فین، چھت کے پنکھے نہیں تھے، نہ ٹیبل فین تھے، بلکہ کپڑے کا پنکھا ہوتا وہ چھت کے اندر، اور اس میں رسی باندھی ہوئی ہوتی تھی اور اس رسی کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور اس سے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب وہ پنکھا کر رہے تھے چھت کا، انہی صاحب نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت یہ جو لوگ تمنا کرتے ہیں، عام لوگ خواہش کرتے ہیں اور اپنی اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہماری موت مدینہ منورہ میں ہو جائے، کاش ہمیں جنت المعلا یا جنت المعلا یا جنت البقیع کے اندر دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو، ارض مقدس میں ہم دفن ہو جائیں، یا ہم فلاں بزرگ کے پہلو میں دفن ہو جائیں، فلاں بزرگ کے قبرستان میں دفن ہو جائیں۔ حضرت کیا اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے دفن ہونے والے کو؟ حضرت تھانوی نے فرمایا حکیم الامت ہے، اسی سے فرمایا کہ پنکھا کسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کو۔ کہا کہ ہوا کسے لگ رہی ہے؟ کہ حضرت پوری مجلس کو۔ فرمایا بس جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں قبرستان میں اپنے کسی خاص بندے پر چلتی ہیں تو پورا قبرستان فیضیاب ہوتا ہے، پورا قبرستان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز دہلوی انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی، چند ہی پارے کر پائے تھے کہ شاہ صاحب کی وفات ہوئی۔ فرماتے تھے علامہ کشمیری کہ امت کی گردن سے آج تک، یعنی علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز کی وفات تک امت کی گردن سے قرآن مجید کو حل کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اگرچہ خود فرماتے تھے تفسیر رازی، امام رازی کی تفسیر کے متعلق کہ تفسیر کا ہائی کورٹ ہے مفسرین کا، کہ اگر کوئی اسی آیت میں کوئی الجھن ہو، کوئی اشکال ہو اور اس کا کوئی جواب کہیں نہ ملتا ہو تو امام رازی کے یہاں یقیناً مل جائے گا۔ اس شان کی تفسیر ہے۔ اس کے باوجود فرماتے تھے کہ امت کی گردن سے قرآن مجید کو حل کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ کاش شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی تفسیر عزیزی پوری ہو جاتی تو امت کی گردن سے یہ حق ادا ہو جاتا۔ حضرت نے تفسیر مکمل نہیں کر پائے، چند ہی پارے کر پائے تھے کہ وفات ہو گئی۔ تو ابن خلدون نے لکھا کہ امت کی گردن پر بخاری شریف کو حل کرنے کا قرض چلا آتا ہے، بخاری حل نہیں کی جا سکی۔ جب حافظ ابن حجر اسقلانی، شہاب الدین ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھ کر تیار کی تو ان کے شاگرد حافظ ابن حجر اسقلانی کے حافظ سخاوی کھڑے ہوئے اور بآواز بلند چیلنج کیا کہ ہمارے استاد نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھ کر امت کی گردن سے وہ قرض ادا کر دیا جو قرض امت کی گردن پر بخاری شریف کا حل کرنے کا چلا آتا تھا۔ دعویٰ کیا شاگرد نے اپنی استاد کی تفسیر کے بارے میں، سخاوی نے، کہ ہمارے اس شان کی تشریح کی ہے، اس شان کی شرح کی ہے حافظ ابن حجر نے کہ جب بخاری کی وہ شرح حافظ ابن حجر اسقلانی کی پہلی مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچی ہے، بذریعہ ریل ٹرین کے ساتھ اس کا بنڈل پارسل آیا ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے استاد الاساتذہ جو کہ علامہ کشمیری کے بھی استاد، علامہ ابراہیم بلیاوی کے بھی، شیخ الاسلام مولانا مدنی کے بھی، اور عبید اللہ سندھی کے بھی، اور قاری محمد طیب صاحب کے استاد علامہ کشمیری کے بھی، اور شیخ الاسلام مولانا فخر الدین مراد آبادی کے بھی، اور اسی طریقے پر مفتی اعظم
مفتی کفایت اللہ کے، تمام اکابر دیوبند کے استاد، مولانا محمود حسن دیوبندی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں 35 سال تک بخاری شریف پڑھائی ہے، اور علامہ کشمیری ان کے شاگرد ہیں، تمام طلباء کو لے کر، دارالعلوم کے تمام اسٹاف کو لے کر، تمام اساتذہ کو لے کر دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے۔ 75 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت کی، کمر جھک گئی تھی حضرت مولانا محمود حسن صاحب کی، شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے۔ اسٹیشن پر پہنچے اور یہ کہا کہ ابن حجر کی فتح الباری آ رہی، اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ آئی ہے، ٹرین آ کر رکی اور بنڈل آیا تو حضرت نے اسے اپنے سر پر اٹھا لیا۔ بوڑھا ہونے کے بعد باوجود 75 سال کا، دیوبند کا اسٹیشن دارالعلوم دیوبند سے کم از کم 1.5 کلومیٹر، پونے 2 کلومیٹر دور ہے، پورے بازار سے گزرتا ہے راستہ۔ تمام اساتذہ دوڑے، ان کے شاگرد دوڑے، طلبہ دوڑے کہ حضرت ہم اٹھا لیں گے۔ کہا نہیں، یہ ابن حجر کی فتح الباری کا احترام ہے، اس سعادت سے مجھے کیوں محروم کرتے ہو؟ مجھے اس کا اجر اور اس کا ثواب مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اپنے سر پر اٹھا کر اس کو دارالعلوم تک پہنچاؤں۔ بازار میں سے ہندو دکاندار کھڑے ہو کر حیرت سے دیکھتے تھے کہ ایک 75 سال کا بوڑھا اتنا بڑا بنڈل اپنے سر پر اٹھا کر جا رہا ہے جھکا ہوا۔ یہ احترام تھا علم کا، یہ احترام تھا ابن حجر کی فتح الباری کا۔ تو اس نے کہا، سخاوی نے، کہ ہمارے استاد نے فتح الباری لکھ کر بخاری کا حق ادا کر دیا۔ کشمیری نے کہا کہ بلا شبہ سخاوی کا یہ دعویٰ درست ہے، اور ابن حجر نے اس شان کی شرح لکھی کہ بخاری کا حق ادا ہو گیا، لیکن فرمایا کہ تراجم بخاری ابھی تک حل نہیں ہو سکی۔ جو بخاری نے عنوان لگائے ہیں وہ عنوان بہت سے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے۔ بعض جگہ پر جو شارحین نے تشریح کی ہے وہ فرمایا گمانات ہیں، کاش حافظ ابن تیمیہ اس پر قلم اٹھاتے تو ہمارے ہاتھ ایک نئی چیز لگ جاتی۔ تمنا کی ہے حضرت شاہ صاحب نے، علامہ کشمیری نے، کہ ابن تیمیہ اس پر لکھتے۔ فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ کے علوم کی رفعت دیکھنے کے لیے، بلندی دیکھنے کے لیے اپنی گردن اٹھاتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، مجھے ابن تیمیہ کے علوم کی بلندی نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود فرماتے تھے کہ عربیت میں کچا ہے۔ کیا شان ہوگی کشمیری کے عربی! ابن تیمیہ مادرزاد عربی ہے، عربی زبان اس کی مادری زبان ہے، کشمیری ہے۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ عربی زبان میں کچا ہے ابن تیمیہ۔ کس مقام پر ہوں گے؟ فرماتے تھے کہ اس عربی زبان نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ میں نحو کے ایک مسئلے کو 17 راتیں جاگ کر میں نے گزاری ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ایسے کشمیری بن گیا، ایسے امام العصر بن گیا، ایسے کشمیر کا اور لولاب کا ایک فرزند اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے دنیا کو چیلنج کر دیا، ہنگامہ ہو گیا اور غلغلہ ہو گیا پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کو اس نے نچا کر رکھ دیا، اپنے علم کا قائل کر دیا۔ ایسے ہی نہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑے ٹھوس علوم عطا فرمائے تھے۔ تو فرمایا تراجم بخاری کے حل کرنے کا قرض ابھی تک امت کے اوپر چلا آتا ہے۔ تو بخاری کے تراجم بڑے، ان تراجم کو حل کرنے کے لیے ناصر الدین ابن منیر نے کتاب المتوازی لکھی، ترجمان التراجم ابن شاہین نے لکھی، اور انہی شاہ ولی اللہ جن کا ذکر بھی آیا انہوں نے باقاعدہ تراجم کے اوپر تصنیف کی۔ حضرت شیخ الہند جن کا ذکر بھی میں نے کیا آپ سے، جس وقت انگریز کی قید میں گئے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے سلسلے میں انگریزوں نے قید کر مالٹا بھیج دیا، تو مالٹا کی جیل میں 2 ہی کام کیے، ایک قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور دوسرے حضرت نے وہاں پر تراجم لکھے، لیکن تراجم کی تشریح اور تفسیر مکمل نہیں کر سکے تھے کہ حضرت کی وفات ہوئی۔ بہرحال باقاعدہ تراجم کو حل کرنے کے لیے یہاں پر بخاری عنوان قائم کر رہے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آیت بخاری نے خدا تعالیٰ کے کلام سے، قرآن مجید سے آیت پیش کی۔ فرمایا بخاری علیہ رحمہ، یاد رکھیے
بخاری اپنی اس تصنیف میں قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ، ایک ایک انگشت، ایک ایک انگلی کے برابر ٹھیک اس انداز پر چلے ہیں جس انداز پر کلام الہی کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہماری کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک مت کرنا۔ پیش نظر یہ ہے حق تعالیٰ جل مجدہ کے کہ اگر کوئی کلام مجید پر ایمان لاتا ہے، کلام مجید کو خدا کا کلام یقین کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، تو جتنا ایمان، جتنے احکامات، جتنا دین پیش کریں گے سب قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کسی بد نصیب کو خدا کے کلام کے اندر شبہ ہے، خدا کے کلام کے اندر شک ہے، کلام مجید خدا کا کلام ہے یا نہیں اسی میں شک ہے، تو باقی دین کو کیا تسلیم کرے گا؟ نہ وہ نماز کو تسلیم کرے گا، نہ وہ حج کو تسلیم کرے گا، نہ وہ زکوٰۃ کو تسلیم کرے گا، نہ وہ دوسری عبادات کو، نہ دوسرے فرائض کو، کسی کو بھی نہیں۔ تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہمارا کلام ہے، اس میں کوئی شک مت کرنا۔ پھر اس کے بعد مومنین جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر کیا، پھر ان کے مقابلے میں کفار کا ذکر فرمایا جو اہل کفر ہیں، پھر ان دونوں کے درمیان میں منافقین ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور ان کا تذکرہ کر فرمانے کے بعد پھر دوسرے رکوع میں لوٹے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پیش نظر وہ یہ لا ریب فیہ کہ یہ ہمارے اس کلام میں شک مت کرنا، یہ ہمارا کلام ہے۔ پھر پورے کلام میں قرآن مجید کے اندر اپنی قدرت، اپنی حقانیت، اپنی توحید، اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کیے۔ اپنی قدرت، یہ پہاڑ دیکھو، یہ بلند آسمان دیکھو، یہ اچھلتے کودتے دریا دیکھو، یہ سمندر دیکھو، یہ بغیر ستون کا آسمان دیکھو، یہ زمین دیکھو، یہ زمین کے اندر عجیب و غریب ہماری مخلوقات دیکھو، یہ ہماری قدرتوں کے اوپر براہین ہیں، دلائل ہیں، پیش کیے۔ آخر میں جا کر فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت پر، اپنے کلام پر، اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر دلائل پیش کر دیے، تمہارے سامنے عقلی دلائل، تمہارے سامنے بدیہی چیزیں پیش کر دی، تمہیں مشاہدہ کرا دیا، لیکن شیطان تمہارے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے جیسا کہ جسم میں خون دوڑتا ہے۔ جب کبھی شیطان تمہیں بہکائے تو ایک نسخہ اور بتا دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جب شیطان کبھی تمہیں ورغلائے، تمہیں بہکائے، راہ راست سے ہٹائے، تمہارے ایمان کو ڈگمگائے، تو تم یہ پڑھ لیا کرو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ عمل بھی بتا دیا۔ گویا کہ حق تعالیٰ جل مجدہ اپنے کلام کی حقانیت کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں۔ بخاری علیہ الرحمہ بھی شروع ہی میں چلے ہیں، آغاز کے اندر بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے محدثین نے، کسی نے اپنی کتاب کا ذکر اعتصام بالسنہ سے کیا، ابن ماجہ نے، دوسرے حضرات محدثین ہیں امام ابو داؤد اور ترمذی نے کتاب الطہارت سے آغاز کیا کہ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ دین اسلام کے اندر سب سے اہم ترین فریضہ اور نماز کی قبولیت کا مدار طہارت پر ہے، پاکی پر، جگہ بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، لہٰذا اسی پر انحصار ہے۔ تو طہارت سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام مالک نے، صاحب موطا نے اپنی کتاب کا آغاز مواقیت صلاۃ سے کیا کہ نماز کی ادائیگی منحصر ہے اوقات صلاۃ پر کہ صحیح وقت میں ادا کی جائے۔ انہوں نے اپنی، بخاری نے نرالا انداز اختیار کیا، وہی سے آغاز کیا کہ میں جو کچھ اپنی کتاب میں پیش کروں گا وہ سب وہی ہے، جناب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کروں گا۔ اگر کوئی وہی پر ایمان لاتا ہے، وہی پر یقین رکھتا ہے، وہی میں شک نہیں کرتا، تو پوری کتاب، پورا دین، پوری سیرت، پورا شریعت، پورا آئین اسلامی سب وہ تسلیم کر لے گا اور اس سے تسلیم کرانا آسان ہوگا۔ وہی سے آغاز کیا۔ آخر میں بخاری فرما رہے چل کر کتاب التوحید کے اندر
کہ فتنے اور عقائد کے فتنے، تقریر کے فتنے، تحریر کے فتنے اور ہر طریقے کے فتنے اس وقت کائنات کے اندر سرگرداں ہیں، آشکارا ہیں، کائنات کے اندر نمایاں ہیں اور قبضہ کیے ہوئے ہیں، پوری کائنات جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا اور اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے گا، اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے گا۔ اور ایک بھرپور فرقہ جس کا خالص نقطہ نظر اور مسلک یہ ہے دین کے بارے میں کہ ہم دین کی ہر وہ بات قبول کریں گے جو عقل کے مطابق ہوگی، عقل کے معیار پر پوری اترے گی، ہم اسے تسلیم کریں گے۔ دین کی بات کو جو عقل کے خلاف ہوگی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سر سید احمد خان نے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کو لکھا کہ حضرت اب ضرورت اس کی پیش آ گئی، زمانہ ایسا آ گیا کہ اب آپ دین کی وہ بات پیش کریں جس کو عقل تسلیم کرے، عقل کے معیار پر پوری اترے، اس طریقے پر آپ دین کی بات کو پیش کریں۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا کہ خان صاحب دین ہمیشہ امام رہے گا، عقل اس کے تابع رہے گی، عقل اس کی مقتدی رہے گی، عقل کو کبھی دین پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، انسان کو ہر طریقے کی قوت عطا فرمائی، ہر طریقے کی طاقت عطا فرمائی، آنکھ کی طاقت عطا فرمائی، بھائی چکھنے کی طاقت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سننے کی طاقت عطا فرمائی، سماعت، بصارت، اور اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، چلنے کی، پھرنے کی۔ لیکن یہ طاقتیں ایک خاص درجے میں، ایک خاص حد کے اندر۔ میں انگلینڈ میں جاتا تھا اپنے والد کے ساتھ، ایک موقع پر میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر ایک صاحب تھے اعجاز خان صاحب، پٹھان تھے، پڑوس کے ملک کے، بڑے لمبے تڑنگے، ہٹے کٹے، موٹے تازے، ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، بالکل شاندار صحت، بہت بہترین صحت کے مالک۔ جب 1 سال کے بعد ہم گئے تو اب ان کی کمر جھکی ہوئی، بالکل کمر ان کی جھک کر دوہری ہو گئی۔ والد صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب کیا ہوا، یہ کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے شاہ صاحب میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں ایک، اور بڑے بڑے بنڈل اور وزن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہوں، میں پٹھان ہوں، مجھے چڑھا دیا ساتھیوں نے، میں نے اپنے وزن سے زیادہ وزن اٹھا لیا، جس کی وجہ سے میری ڈسک پرابلم ہو گئی، میری کمر کی ہڈی کے اندر فرق پیدا ہو گیا۔ جبکہ وزن اٹھانے کا اصول یہ ہے کہ آپ کا جتنا اپنا وزن ہے تو اس کا نصف وزن اٹھا سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ وزن اٹھائیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو آپ 50 کلو وزن اٹھائیے، اس سے زیادہ اٹھائیں گے تو کوئی پرابلم ہو جائے گی، کوئی مشکل پیش آ جائے گی۔ کہنے لگے شاہ صاحب میں نے شیخی میں آ کر اور پٹھانیت میں آ کر زیادہ وزن اٹھا لیا، میری ڈسک کا پرابلم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جسم کی طاقت بھی ایک ہے، جسم کی طاقت کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، دیکھنے کی بھی۔ آپ ساحل دیکھیے، یہ پہاڑ دیکھیے، معلوم ہو رہا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی اور آسمان دونوں ملے ہوئے ہیں۔ جب وہاں پہنچیں گے تو اس سے آگے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیے شام کو تو لگے گا کہ سمندر کا پانی اور آسمان کے کنارے دونوں یکجا ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو حد نظر ہے۔ ہمارے دیکھنے کی وہاں تک قوت ہے، وہیں تک انتہا ہے، اور وہیں تک وہ ہمیں بتا رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان اور پہاڑ کی چوٹی یا سمندر کا کنارہ اور آسمان ایک ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ایک حد ہے ہر چیز کی۔ بھائی صاحب عقل کی بھی ایک حد ہے، جو عقل اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور حکم دیا آگے کو آ، عقل آگے کو چلی، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا پیچھے کو ہٹ، عقل پیچھے ہٹی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے فرمایا مخاطب ہو کے کہ جا، اب تمام کے تمام سوال و جواب تجھ پر ہی ہوں گے، تمام مواخذہ میں تجھ پر کروں گا۔ ایک اس سے بھی عجیب و غریب حدیث میری نظر سے گزری، ایک صحابی نے عرض کیا، ایک غزوے کے بعد سب صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس غزوے میں ہم سب نے شرکت کی، تمام صحابہ نے، یا رسول اللہ
کیا اس غزوے میں جو ہم نے شرکت کی اس میں شرکت کا ثواب سب کو برابر ملے گا یا عقل کے مطابق ملے گا؟ جس نے کے اندر جتنی عقل ہوگی اسے اتنا ہی اجر اتنا ہی ثواب، عقل کے تفاوت فرق کے اعتبار سے اجر ملے گا یا سب کو یکساں اجر ملے گا؟ عجیب، آپ نے فرمایا کہ عقل کے تفاوت کے اعتبار سے اجر ملے گا۔ اس کے باوجود عقل کی ایک انتہا ہے، عقل کی ایک لمٹ ہے، وہ فتنہ گر اور وہ فتنہ کے مالک وہ طبقہ اور وہ جماعت معتزلہ وہ کہتی ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اعمال تولیں گے، اعمال کیسے تول سکتے ہیں؟ یہ گفتگو، یہ بحث آپ نے متعدد مرتبہ حضرات اہل علم سے سنی ہوگی۔ بھائی صاحب، تمام چیزوں کا وزن ہو رہا ہے۔ آج سائنس نے بتا دیا بھاری بھرکم چیزیں آسمان میں اڑ رہی ہیں۔ تنتاوی ایک مفسر گزرے ہیں مصر کے اندر، تنتاوی ابھی گزرے ہیں 150 سال پہلے، انہوں نے 150 سال پہلے لکھا اپنی تفسیر الجواہر میں، تنتاوی نے، کہ میں یہ باور نہیں کر سکتا کہ لوہا ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تنتاوی لکھتا ہے کہ میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ لوہا ہوا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ہزاروں ٹن وزنی جہاز ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، لاکھوں ٹن تیل لے کر، ہزاروں ٹن وزن لے کر، اپنا خود وزن، انسانوں کا وزن، ان کے سامان کا وزن، اپنے وجود کا وزن لے کر ہوا میں اڑ رہا ہے، جو اتنی بھاری بھرکم چیز۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اعمال کو وزن نہیں کر سکتے جو قادر ہیں، قدیر ہیں، مقتدر ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا، اہل علم نے اعتراض کیا حضرات معتزلہ نے کہ اللہ تعالیٰ کو ترازو میں تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو علیم ہے، وہ تو علام ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ تو قلب کے اندر بھید جاننے والے ہیں، قلب کے اندر جو بھید ہیں، جو پوشیدہ راز ہیں، جو کسی کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی واقف ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے ترازو میں بندوں کے عمل توڑ کر یہ فیصلہ کرے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا؟ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ جب فرشتے عصر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں، عصر کی نماز پر ڈیوٹی ختم کر جاتے ہیں اور فجر کی نماز میں، تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا رپورٹ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس حال میں چھوڑا کہ عصر کی نماز میں مشغول تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ بندے نماز میں مشغول ہیں؟ ان کی علم کے بغیر تو ایک پتا، ایک ریزہ، ایک تل کا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے ہیں، وہ واقف کار ہیں، پھر کیوں ضرورت پیش آئی؟ پھر پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں معلوم کرتے ہیں کہ کس حال میں چھوڑا، تو فرماتے ہیں فرشتے جو ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول تھا۔ اور اسی طریقے پر جب اسرائیل آتے ہیں اور کسی معصوم کی جان نکالتے ہیں، نابالغ اور کم سن کی، اور جب وہ جان نکال کر جاتے ہیں، حدیث صحیح میں ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھتے ہیں جب تم نے اس معصوم کی جان نکالی تو ماں باپ نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں کہ فقط انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ ماں باپ نے اس اپنے معصوم بچے کی وفات پر، اس کے انتقال پر کیا کلمہ کہا؟ بلا شبہ۔ اہل علم نے کہا یہ اس لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں نماز کے بارے میں، ان کو جتلانے کے لیے، اس لیے کہ جب مشورہ کیا تھا، فرشتوں سے پوچھا تھا کہ ہم انسان کو پیدا کرنے والے ہیں زمین پر، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو کہا تھا آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، نحن نسبح لک و نقدس بک و نقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ زمین میں خوریزی کرے گا، فساد انگیزی کرے گا، شر پھیلائے گا، اس کو پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو اردو کے مشہور شاعر غالب دہلوی نے کہا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کہ اللہ میاں یہ کوئی انصاف کی بات نہیں، آپ قیامت میں ہمارے جو پکڑیں گے وہ فرشتوں کے لکھے ہوئے پر پکڑیں گے۔ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری نیکی بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے گناہ بھی لکھ رہے ہیں، تو غالب کہتا ہے کہ ان کے لکھے پر آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے؟ یہ تو ہمارے ازل سے دشمن ہیں،
جب آپ نے ان سے کہا تھا کہ انسان کو پیدا کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہم کافی ہیں، ہم کافی ہیں۔ تو ان کے لکھے ہوئے پر آپ ہمیں پکڑیں گے تو کہتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں کہ آپ فرشتوں کے لکھے پر ہمارا فیصلہ، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جب یہ لکھ رہے تھے تو بطور گواہ کوئی ہمارا آدمی بھی موجود تھا وہاں یا نہیں جو گواہی دے سکے کہ انہوں نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا؟ یہ تو فرمایا انصاف کے اظہار کے لیے علماء نے لکھا، اس لیے ترازو سے وزن کریں گے، اعمال تولیں گے کہ یہ انصاف کا اظہار ہے۔ ایک ہے انصاف کرنا، ایک ہے انصاف کا اظہار کرنا، ایک ہے اجر و ثواب، اس کا اجر و ثواب، اس اجر و ثواب جو صبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم نے بیان کیا، اس اجر و ثواب کو بتانے کے لیے اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے معصوم کی جان نکالی تو اس کے ماں باپ نے کیا زبان سے کلمات ادا کیے؟ تو یہ مصلحتیں ہیں۔ بہرحال ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تمام اشکالات ایک طرف، تمام اعتراضات ایک طرف، تمام چیزیں ایک طرف، بس جس کا ایمان ہے وہ اپنے ایمان کے اوپر اس کو باور کرے گا کہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ وزن اعمال کے لیے ترازو قائم۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے خدا کا کلام ہے، کسی اشکال اور کسی اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ترازو قائم کریں گے بندوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم یوزن، امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اعمال بنی آدم کے ان کو وزن کیا جائے گا، ہر چیز کا وزن کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہوا کا وزن کیا جا رہا ہے، پانی کا وزن کیا جا رہا ہے، بادلوں کو پھوڑ کر اس میں سے بارش کرائی جا رہی ہے، بادلوں کو گھیر کر لایا جا رہا ہے۔ اگر ابھی میں سن رہا تھا کہ اگر فرانس کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی، آپ سننے موجود ہے کہ فرانس کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسے میں، آپ کی شادی میں بارش نہ ہو تو، اور بارش کی پیشن گوئی ہے، بارش کا پورے آثار ہیں، وہ ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر کامیاب ہو گئے کہ بارش کو بھگا دیں گے جی۔ اور نقلی بارشیں، مصنوعی بارشیں تو دبئی میں کرا رہے ہیں، آپ کے ہندوستان میں تجربتاً کرائی، ملیشیا میں کرائی ہیں، تھائی لینڈ میں کرائی ہیں، جہاں پر نقلی اور مصنوعی بارشیں کرائی ہیں۔ تو یہ انسان تو اتنا قادر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ سمجھے، معذور سمجھے، مجبور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ وزن اعمال نہ کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو خالق ہیں، جو پیدا کرنے والے ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے، اس کو تمام قوتیں عطا فرمانے والے، اس کو عقل سے نوازنے والے، اسی کو ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا جناب نبی، پھر بھائی کچھ علمی بحث ہے، فنی بحث ہے، نحوی بحث ہے، امام بخاری فرما رہے ہیں کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاہل وبه قال حدثنا احمد بن اشکار قال حدثنا محمد بن فضیل۔ فرما رہے ہیں اس حدیث سند کے ساتھ حدیث بیان کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اصل میں یہ ہے دو کلمے پڑھنے والا، دو کلمے پڑھنے والا۔ دیکھو مجنون کو تو اس کتے سے بھی محبت تھی جو لیلا کی گلی میں جاتا تھا، اس کو بھی چومتا تھا، پیار کرتا تھا کہ یہ لیلا کی میری محبوب کی گلی میں ہو کر آیا ہے، اس سے بھی محبت تھی۔ تو کیا حق تعالیٰ جل مجدہ کو اپنے مقبول بندوں میں وہ پیارے نہیں ہوں گے جو ان کلمات کا ورد کرتے ہوں؟ اور اطلاع کون دے رہے؟ اصدق اللہجہ و اصدق اللسان، آقائے کائنات، سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مصدوق نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یعنی ان کا ورد کرنے والا، اس کا جب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اس کے شایع نشان ہوں گے۔ بادشاہ کو کوئی چیز پسند ہو تو اس کے شایع نشان ہوتی ہے، بڑے آدمی کو کوئی چیز پسند ہو تو اس کے شایع نشان ہوتی ہے۔ آپ اور میں کوئی چیز پسند کریں گے تو ہمارے حسب حال ہوگی، ہماری حالت کے مطابق ہوگی۔
کوئی بڑا آدمی، کوئی منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کسی بڑے ملک کا صدر پسند کرے گا اپنے حسب حال، اپنے شایع نشان. اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند کریں گے تو ان کے شایع نشان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خدا تعالیٰ کی کوئی تعریف کرے اللہ تعالیٰ نوازیں گے یا نہیں نوازیں گے؟ میں شارجہ گیا، میرے والد مرحوم گئے، شارجہ کے والد نے، حاکم نے اور بادشاہ نے والد کو دعوت دی محل کے اندر. جب چلے تو بڑا ہدیہ دیا والد صاحب کو اپنے شایع نشان. یہ بادشاہوں کا دربار ہے، اپنے شایع نشان. کیا خیال ہے ہندوستان کا اور دنیا کا حاکم اور بادشاہ تو اپنے شایع نشان دے، اور اللہ تعالیٰ کی شان تو ان تمام شانوں سے ہزارہ لاکھوں اور کروڑوں اربوں درجات بلند ہے. وہ تو ان کو شہنشاہیت عطا فرمانے والے ہیں، وہ تو ان کو بادشاہت عطا فرمانے والے ہیں. تو ان کی شان کتنی اونچی ہوگی اور ان کا نوازنا کتنا عجیب اور کتنا زیادہ ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے بہت پسند ہیں، خفیف اچھا، ثقیلتانی خفیفتانی. اب جب اللہ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں مقبول ہیں، خدا کے پسندیدہ ہیں، تو آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ کتنے سخت ہوں گے. ان کی ادائیگی، ان کا پروننسیشن، ان کا ادا کرنا، ان کا تلفظ کتنا مشکل ہوگا. اللہ کی پسند ہے، پتہ نہیں کس زبان میں ہوں گے. فرمایا نہیں، خفیفتانی علی اللسان، بڑے ہلکے پھلکے، بڑے آسان، بڑے سہل اور بڑی آسانی سے زبان سے ادا ہو جانے والے. پھر خیال ہوگا کہ جب اتنے ہلکے پھلکے ہیں تو اس کا اجر ہی کیا ہوگا. ہمارے علاقے میں ہاپوڑ ایک جگہ ہے میرٹھ کے پاس، وہاں کے پاپڑ بہت مشہور ہے. پاپڑ جس کو چپس بھی کہہ لیتے ہیں. اب پاپڑ کی چھوٹی شکل چپس آتی ہے، وہ پرنگل چپس جو آ رہے ہیں اور لیز چپس آتے ہیں طرح طرح کے، ان کو آپ رکھیں ہتھیلی پر پھونک مارے اڑ جائیں گے، ہوا کے اندر اڑ جائیں گے، اتنے ہلکے ہوتے ہیں. لیکن ان چپس کو آپ کھائیں تو آپ کے معدے میں اتنا ثقیل، اتنا وزن ہو جائیں گے کہ ہضم نہیں ہوں گے، اتنے ثقیل ہوتے ہیں وہ. تو وہ پاپڑ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اگر ان کو کھا لے تو معدے کے اندر انتہا سے زیادہ وزن. قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمیم دارالعلوم دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند کے پوتے، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے، وہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ہاپوڑ کے پاپڑ جیسی ہے. ان کلمات کی مثال کہ پڑھنے میں ہلکے پھلکے، ادائیگی میں بہت آسان، لیکن میزان میں اور ترازو کے اندر جب وزن ہوگا تو پورا پلہ جھکا دیں گے، پورا وزن ڈال دیں گے اپنا، اور نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور برائیوں کا پلہ اوپر چلا جائے گا. اتنا اس کے اندر وزن ہوگا اجر کا اور ثواب کا. خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. کیا ہے بھائی وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب سنو کشمیری کیا کہتا ہے. کشمیری کی شان یہاں سے اگر میری بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کھلے گا کہ کیا چیز تھی وہ. کشمیری یہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد فرمایا کہ ایمان کے بعد تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے. کیا فرمایا؟ ایمان کے بعد تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل. کبھی آپ کو یہ خیال ہو کہ نماز نماز نماز، فرمایا نماز میں بھی کیا ہے؟ ذکر ہی تو ہے. نماز میں سے بھی تو کیا ہے؟ ذکر ہی تو ہے نماز کے اندر بھی. اور فرمایا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، دیکھو کشمیری کو، کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب بندہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو خدا اس کا رفیق اور سنگی ہو جاتا ہے. سنگی یعنی ہم نشین، برابر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. صحیح حدیث ہے. اور فرمایا کشمیری نے میرا خیال ہے کہ یہ بات نماز کو بھی حاصل نہیں، یہ کیفیت اور یہ مقام اور یہ درجہ نماز میں بھی نہیں ہے. اس لیے کہ نماز، کشمیری نے کہا کہ نماز کے اندر بھی حدیث میں یہ ہے کہ جب نمازی نماز میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ خدا کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، وہاں آمنے سامنے. اور جب ذکر میں ہوتا ہے تو معیت، خدا کی سنگی، ہم نشینی حاصل ہوتی ہے. کسی کی محبوب ایک تو آپ کے سامنے بیٹھا ہو، اس کی کیفیت کچھ اور ہے. ایک محبوب آپ کے پہلو میں آ جائے، ایک پہلو میں آ کر بیٹھ جائے، آپ کی بغل میں آ جائے محبوب، اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. سمجھ رہے ہو کشمیری کیا کہہ رہا ہے؟
کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے یہ کیفیت نماز میں بھی نہیں ہے، یہ بات نماز میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ذکر ہے، اس پر بولا ہے کشمیری، 2 لفظوں میں کام ختم کر دیا کشمیری نے، 2 لفظوں میں 2 حدیث پیش کر کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بھائی حدیث کا نہ حق ادا ہو سکتا۔ اور سنو، میں شوگر کا مریض ہوں، اور اگر تمہیں بولتا ہوا نظر آ رہا ہوں تو 65 سال کی عمر ہے اس وقت میں، اور 43 سال ہو گئے دارالعلوم میں پڑھاتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، شوگر کا پیشنٹ ہوں، اور صبح 4 بجے سے چلا ہوا ہوں۔ 1 کپ پیا چائے کا، راستے میں پلایا ہمارے اظہار الحسن صاحب نے 1 کپ اور کچھ گردہ کھلایا، اور اس کے بعد بہت ہی چند لقمے میں نے یہاں پر کھائے، اس خیال سے کہ تقریر کرنی ہے کہیں وزن نہ ہو، اور اس کے بعد 1 کپ چائے پی کر پھر آپ کی خدمت میں ہوں، اور پھر مجھے 4-5 جگہ پر جانا ہے اور حاضری اپنی لگانی ہے، پھر رات ہی کو مجھے سوپور، اور پھر میری کل واپسی ہے دہلی انشاءاللہ۔ تو حدیث کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا اس مختصر میں، بس یہ آپ سے ملاقات ہو گئی، پھر کوئی تفصیلی موقع ہوگا کسی موقع پر انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مدرسہ جس میں یہاں آپ کے سامنے یہ طالبات جو تکمیل کر رہی ہیں اپنے نصاب کی اور بخاری شریف کی، یہ بلا شبہ کشمیری کے علم کی کرامت ہے، اس کے نیک دھارے ہیں جو اسی کے علم کے سرچشمے سے پھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر شان قبولیت پیدا فرمائے، ادارے کو ترقیات۔ چند ہی سالوں میں، میرے خیال سے مجھ سے بتا رہے تھے 2018 میں قائم ہوا ہے، چند ہی سالوں کے اندر بخاری تک چھلانگ لگا کر پہنچ گئے۔ بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑا حصولیابی، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، نیت میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ اصل کھیل نیت کا ہے، اصل کھیل کس کا ہے؟ نیت کا ہے اصل کھیل۔ نیت کی طاقت بتاؤں تمہیں جاتے جاتے، شاہ صاحب شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے والد ہیں شاہ عبدالرحیم، ایک موقع پر چلے ہیں دہلی سے، گرمی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، قافلے کے ساتھ سفر کے لیے نکلے اپنے گاؤں پھلت ضلع مظفر نگر، جو وہاں سے دہلی سے آج تقریباً لگ بھگ 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ چلے، گرمیوں کا زمانہ، جب چلے فجر کے بعد تھوڑی دور نکلے تھے کہ سورج نکل آیا، تو خیال یہ ہوا کہ سورج کی گرمی بہت ہو گئی، تپش بہت ہو گئی، کسی باغ میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، جب سورج ڈھل جائے گا، جب تپش اور تمازت کم ہو جائے گی پھر سفر جاری رکھیں گے۔ ایک باغ میں گھس گئے، جب اندر باغ میں گئے تو دیکھا وہاں قبرستان تھا، وہ باغ نہیں تھا، جو باہر سے باغ نظر آ رہا تھا اندر قبرستان۔ شاہ صاحب نے حسب عادت قبرستان میں داخل ہو کر مردوں کا حق ادا کرتے ہوئے بآواز بلند قرآن پاک کی تلاوت کی اور مردوں کو ایثار ثواب کیا۔ ایثار ثواب سے فارغ ہوئے تھے، اچانک ایک قبر سے آواز آئی، شاہ صاحب بڑے عرصے کے بعد قرآن مجید سننے کا موقع ملا، اگر تکلیف نہ ہو تو کچھ اور پڑھ دیجئے۔ کشمیری نے کہا، محدث کشمیری نے، کہ یہ مت سمجھنا کہ قبر ایک گڑھا ہے، اور دفن کر کے چلے آئے گڑھے کے اندر، پورا ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، اور فرمایا قبر کے اندر اعمال جاری ہیں۔ اگر کسی کو نماز کی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اگر کسی کو تسبیح کی عادت ہے تو تسبیح، اگر کسی کو تلاوت کی عادت ہے تو تلاوت۔ اور فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رأیت موسیٰ فی قبرہ قائما یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا اعمال کا سلسلہ جاری ہے قبر کے اندر۔ تو اور جس کو جس عمل سے شغل ہو اور جو سب عمل پسند ہو اسی عمل میں اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں۔ تو آواز آئی کہ شاہ صاحب کچھ پڑھ دیجئے۔ شاہ صاحب نے فرمائش پوری کی، پڑھا، اور پڑھ کر پھر بخش دیا، پھر آواز، پھر مطالبہ، پھر مطالبہ۔
3-4 مرتبہ جب مطالبہ ہوا تو شاہ صاحب نے سوچا کتنا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا مقبول کہ جسے قرآن مجید سے اتنی محبت ہے، فرمایا ڈائل کیا۔ آپ بھی تو ڈائل کر کے آسٹریلیا اور انگلینڈ موبائل سے بات کرتے ہیں، یہ بزرگ بھی ڈائل کر لیتے ہیں۔ ڈائل کیا نمبر اور رابطہ قائم کیا، فرمایا کون ہو؟ کہا کہ فلاں ہوں، دہلی کا رہنے والا۔ کہا یہاں کب سے ہو؟ کہ اتنے سال ہو گئے۔ کہ کس حال میں ہو؟ کہ حال تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، البتہ میری نجات ہو گئی۔ کہا اللہ کے بندے، نجات تو ایک مومن کا مقصود ہے، اس کی منزل ہے، اگر تیری نجات ہو گئی تو بھلا یہ تو بتا تیرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا جس کی نتیجے میں تیری نجات ہو گئی؟ کہنے لگا عمل تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، میں تو نماز بھی گنڈے دار پڑھتا تھا۔ کہ گنڈے دار کا کیا مطلب؟ کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ تو حضرت نے فرمایا، شاہ عبد الرحیم نے، خدا کے بندے، یہ نماز تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اول فریضہ ہے، نماز بھی گنڈے دار، پھر کیسے تیری نجات ہو گئی؟ کہا کہ میری دکان تھی دہلی میں عطارے کی، اور بڑی زبردست چلتی تھی، ہر وقت گاہک، ہر وقت کسٹمر، ہر وقت خریدار، اور مجھے بالکل فرصت نہیں ہوتی تھی۔ میری نیت یہ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ، میری بچے بڑے ہو جائیں، وہ کاروبار سنبھال لے، جب وہ کاروبار سنبھالیں گے تو میں مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا۔ اسی نیت پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی، اسی نیت کو قبول کر دیا۔ ایسا مت کرنا، نیت کی تزئین سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ نیت کبھی اس کے سوچ کے نیت عمل ہی چھوڑ دو، عمل کے پابند ہیں ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بعض بندوں سے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کشمیری کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم تو ان کے مطالبات کے پابند ہیں۔ نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے، نماز پڑھی جائے گی حسن نیت کے ساتھ۔ تو یہ نیت کے اندر اتنی قوت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اتنی طاقت۔ سن 18 میں قائم ہونے والا ادارہ آج سن 23 میں 5 سال کی مدت میں، جس میں شاید ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹتے، بخاری تک پہنچ گئے۔ خدا تعالیٰ ان کے کام میں اخلاص عطا فرمائے، یہاں پر جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ طالبات سے یہ عرض ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی سے منور فرمایا، علم دین کی روشنی آپ کے دامن میں ڈال دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا۔ چیلنجز ہیں آپ کے سامنے، نئے نئے فتنے آپ کے سامنے، فیشن کا فتنہ سب سے اہم ترین آپ کے سامنے، جدید دنیا کا فتنہ آپ کے سامنے، اور ماڈرنائزیشن ہے اس کا فتنہ آپ کے سامنے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم حاصل ہوا، یہ تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے کافی تھا، ہمیشہ کافی رہا، اور ہمیشہ کافی رہے گا۔ کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری میں مت سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔